عشق مجازی اور عشق حقیقی، ان لفظوں میں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بس دو لفظ ہے صرف، لیکن عشق مجازی اور عشق حقیقی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب عشق حقیقی اور عشق مجازی، اس کے لیے ایک گانا ہے، اس کو گانے کو گا کے آپ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کو۔ ایک رادھا ایک میرا، دونوں نے شام کو چاہا، انتر کیا دونوں کی چاہ میں بولو، انتر کیا دونوں کی چاہ میں بولو، ایک پریم دیوانی ایک درس دیوانی، ایک پریم دیوانی ایک درس دیوانی۔ تو یہ گانے کا مطلب ہے کہ ایک رادھا تھی ایک میرا تھی، دونوں نے بھی کرشن سے محبت کی تھی، عشق کیا تھا، لیکن میرا کا عشق پریم کا دیوانہ تھا اور رادھا کا عشق درس کا دیوانہ تھا، یعنی کہ صرف دیکھنے کا دیوانہ تھا۔ پریم کا دیوانہ مطلب جسمانی تعلقات، ملنا، ظاہری طور پر ملنا، یہ بولتے پریم دیوانی۔ اور ایک تھی درس دیوانی، وہ صرف دیکھنے کی دیوانی تھی، یعنی کہ وہ صرف کرشن کو دیکھتی تھی تو بس اس کے لیے وہ عشق کرتی تھی، بس دیکھنے کو۔ اور رادھا ایک ایسی بھکتی میں لین تھی وہ کہ اس کو ہر جدھر نظر دیکھے ادھر دیکھے اس کو صرف کرشن دکھتا تھا، ہر ذرے ذرے میں، ہر مخلوق میں، ہر روپ کے اندر وہ صرف کرشن کے روپ کو دیکھتی تھی۔ تو عشق مجازی کا مطلب ہے کہ مجاز کو دیکھ کر عشق کرنا، یعنی کہ کسی کے اچھائی کو دیکھ کر عشق کرنا، کسی کے خوبصورتی کو دیکھ کر عشق کرنا، کسی کے ایمانداری جیسی جو بھی اچھے چیز سے عشق کرنا، یعنی کہ ہم دنیا میں جس کو بھی چاہتے تو اس کے کسی نہ کسی اچھائی کو دیکھ کر چاہتے، یعنی کہ عشق مجازی کا مطلب بھائی سامنے والے کے مجاز کو دیکھ کر عشق کرنا، یا تو جسمانی طور پر ملنا، جسمانی طور پر ان کا ملن ہونا، یہ عشق مجازی ہے۔ اور عشق حقیقی کا مطلب ہے اس میں جسمانی طور کا ظاہری قسم کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، یعنی کہ صرف دل کا ملن ہے، جسمانی نہیں ہے، دل کا ملن۔ اور عشق حقیقی اس کا مطلب ہے کہ بھائی اس کو کسی کے مزاج سے کوئی مطلب نہیں، کوئی اچھا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی برا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی خوبصورت ہے اس سے کچھ مطلب نہیں، کوئی امیر ہے غریب ہے، یعنی کہ وہ مزاج کو دیکھتا ہی نہیں، صرف حق کو دیکھتا، یعنی کہ ذرے ذرے کے اندر خدا ہے، تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ ہی اللہ ہے۔ تو عشق حقیقی کا یہ مقام ہے کہ وہ کسی کے شکل کو نہیں دیکھتا، کسی کے صورت کو نہیں دیکھتا، وہ صرف حق کو دیکھتا ہے، یعنی کہ ہر زیور کے اندر صرف وہ سونے کو دیکھتا ہے، اس کو زیور سے مطلب نہیں ہے، وہ پیر کا زیور ہے کیا گلے کا زیور ہے کیا کمر کا زیور ہے، اس کو زیور سے کوئی مطلب ہی نہیں، نہ اس کے مقام سے، نہ اس کے صفت سے، نہ اس کے کوئی کام سے، وہ صرف اور صرف ہر مخلوق کے اندر خدا کو دیکھتا، ہر ذرے ذرے میں وہ خدا کو دیکھتا، اسی لیے وہ عشق حقیقی، حقیقی مطلب حق، مجازی مطلب مجاز، اچھا یا برا، کسی کا مجاز اچھا ہے تو کسی کا مجاز برا۔ تو ہر انسان کسی نہ کسی کے اچھائی کو دیکھ کر محبت کرتا، تو یہ ہو گئی عشق مجازی، یعنی کہ یہ ہر کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا، تو دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ خواہشات جڑے رہتے، ہر رشتہ دنیا کے اندر جو بھی چل رہا کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی خواہش ہے، اس کے لیے یہ چلتے رہ رہا، یعنی کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو، اپنے رشتہ داری کو نبھا رہا۔ اور عشق حقیقی کا مطلب نہ اس میں کوئی مجاز ہے، نہ اچھائی ہے، نہ برائی ہے،
اس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف حق ہے، یعنی کہ ہر ذرے ذرے میں صرف حق کو دیکھنا اور حق کو دیکھ کر ہی اس سے محبت کرنا، اس کے ساتھ تمیز سے پیش آنا، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اپنے طرف سے جو بھی اپنے طاقت کے حساب سے ہے اس کی سامنے والے کی مدد کرنا۔ وہ مجاز کو دیکھ کر نہ مدد کرتا، نہ مجاز کو دیکھ کر وہ کسی سے محبت کرتا، وہ صرف اسی لیے اس کی مدد کرتا، اسی لیے اس کو محبت سے بات کرتا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور ہے، حق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم جدھر رخ کرو ادھر میں ہی میں ہوں، تو وہ ایک حق ہے۔ تو عشق مجازی کا مطلب ایک بھکتی میں گر جانا، یعنی کہ اس کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں، سامنے چاہے کوئی بھی مخلوق ہو لیکن وہ صرف حق کو دیکھتا ہے۔ تو عشق مجازی کا مطلب ہے کسی کے مجاز کو دیکھ کر عشق کرنا، اور عشق حقیقی کا مطلب کسی کے مجاز کو نہیں بلکہ اس کے حق کو دیکھ کر عشق کرنا۔ اسی لیے وہ گانا ہے کہ ایک رادھا ایک میرا دونوں نے شام کو چاہا، یعنی کہ دونوں نے بھی کرشن سے محبت کی، لیکن دونوں میں کیا فرق تھا؟ ایک پریم کی دیوانی تھی اور ایک دیکھنے کی دیوانی تھی، یعنی کہ ایک درس دیوانی، یعنی اس کو صرف دیکھنے سے مطلب تھا، ملو مت ملو، سامنے آؤ مت آؤ، وہ ہر کسی میں صرف اس کو دیکھتی تھی، اسی لیے وہ درس دیوانی تھی۔ اس کو بولتے عشق حقیقی۔ اور جو میرا نے جو عشق کیا پریم دیوانی، یعنی کہ اس کو ظاہری طور پر ملنے کی چاہت تھی، ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ اس کے اب ایک دوسرے کے خواہشات جڑے تھے، یہ ہے عشق حقیقی۔ تو سننے میں تو یہ دو الفاظ ہے، لیکن سمجھنے کے اندر عشق مجازی اور عشق حقیقی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو جب انسان دھارمک رہتا، شریعت میں رہتا، اس کے دل میں تمام قسم کے نفرت رہتے، پھر وہ شریعت سے نکل کر طریقت میں جاتا، دھرم سے نکل کر ادھیات میں جاتا، تو ادھیات میں جب جاتا ہو تو ایک دوسرے انسان کو جوڑنے کی کوشش کرتا، اور جب بھکتی کے اندر جاتا تو پھر اس کو اس کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں، بس وہی وہ، میں جدھر رخ کروں گا ادھر تو ہی تو ہے، میں جدھر رخ کروں گا ادھر تو ہی تو ہے، یہ ہے بھکتی۔ اور جب بھکتی کے مقام کو پار کر لیتا ہو تو وہ مکتی میں چلے جاتا، مکت ہو جاتا، وہ میں سے بھی مکت ہوتا اور تو سے بھی مکت ہوتا۔ اسی طرح جس طرح دھرم، ادھیاتم، بھکتی، مکتی، اسی طرح اسلام کے اندر بھی ہے شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، 4 پڑاؤ پار کرنا پڑے گا۔ اور جب تک تم عشق حقیقی کر نہیں سکتے، جب تک کہ تم بھکتی کے مارگ پر نہیں چلو گے۔ ویسے تو زبانی طور پر کوئی بھی بولتا کہ اللہ ذرے ذرے میں ہے، اللہ ہر طرف ہے، اللہ ہر چیز میں ہے، لیکن اللہ ہے، لیکن پھر کیا ہے؟ اس سے محبت کرتا ہو؟ نہیں کرتا۔ محبت کرتا؟ نہیں کرتا۔ تو یہ زبانی طور پر نہیں ہونا، دل کے طور پر، بس میں جدھر دیکھوں ادھر تو ہی تو ہے، میں جدھر دیکھوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اسی لیے حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ تو یہ ہے عشق مجازی اور عشق حقیقی۔